اور اس وقت بندہ ہاتھ ملے گا۔ میں نے تو خطبے تذکیر میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا سیدھا سیدھا، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد خدا میں گزار لیے ہوتے۔ لیکن یہ دنیا ایسی میٹھی ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں کسی کے جنازے پہ جا رہا ہوں، کسی کی فاتحہ پہ جا رہا ہوں، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ لمحہ بہت جلد میرے اوپر بھی آنے والا ہے۔ آج میں کسی کے جنازے کو کندھا دے رہا ہوں، کل میں لوگوں کے کندھوں کا محتاج ہوں گا، اور یہ نہیں پتا اٹھنے والا اگلا قدم ہے کہاں۔ فرمایا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی گئی فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ طول عمل ہے، کہا لمبی امید ہے۔ کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا یہ بھی لمبی آرزوؤں کی کہانی۔ ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ ایک بولا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ سکیں گے یا۔ کہا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ موت کتنی تیزی کے ساتھ انسان کی طرف بڑھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم اس کی موت کی خبر سنا رہے ہو، میں تو ابھی اسے سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا، سارے کام وہاں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور موت وجود سے روح چھین لیتی ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت نہ رہے، مجھے اور آپ کو اٹھتے ہوئے جنازوں سے، پھیلی ہوئی قبروں سے کچھ عبرت لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میں اس دنیا کی زندگی کا انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے بوائی کا موسم ہے۔ آخرت کٹائی کا موسم ہے، یہ دنیا بوائی کا موسم، اسے آخرت کی کھیتی کہا گیا۔ اور بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، سحری کے وقت اٹھتا ہے، ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، سہاگا لگاتا ہے، جڑی بوٹیاں تلف کرتا ہے، کٹائی کے موسم میں وہی فصل اٹھاتا ہے۔ اور جو بوائی کے موسم میں صبح اٹھا نہیں، ہل چلایا نہیں، بیج ڈالا نہیں، سہاگا دیا نہیں، کلف لگے لباس پہن کے گھومتا رہا، تو بتاؤ کٹائی کے موسم میں وہ فصل اٹھا پائے گا؟ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم۔ آج جو تخم عمل ڈال لیں گے، کل اس فصل کو کاٹ لیں گے، اور آج اگر ہم نے تخم عمل نہیں ڈالا تو کل سوائے ہاتھ ملنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت اور دکھ کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں۔ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا، کہ پھر کیا فائدہ۔ تو آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کیجیے۔ یہ جو محافل ہیں، لوگوں نے تو آج کھانے پینے کے بہانے بنا لیے نا، یہ اس لیے نہیں تھی، یہ شادیاں نہیں ہوتی، یہ اس طرح کی دعوت نہیں ہوتی۔ لوگ آئے ہیں دور سے چل کے، چلو ان کے لیے کھانا کا اہتمام ہونا چاہیے، پیٹ لگا ہوا ہے، بس اس حد تک ہے۔ یہ کوئی اس قبیل کی تقریب نہیں ہوتی، یہ عبرت کے لیے ہوتی ہے، یہ اجتماع عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ موت کی تذکیر کا حکم دیا گیا ہے، فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کرو۔ عرض کی وہ کون سی چیز ہے جو لذتوں کو توڑتی ہے؟ فرمایا الموت، موت۔ تو یہ مواقع ہمارے لیے عبرت کے مواقع تھے۔ ہم سوچتے بیٹھ کے، تفکر کرتے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی ایسا ماحول پیدا کیا جاتا کہ ہم دیکھتے کہ ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ کوئی بوڑھا ہو کر ہی جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ آئے جہاں کوئی بڑھاپے میں انتقال کر گیا ہے تو یہ لازمی نہیں، کبھی آپ کو ایسی جگہ پہ بھی جانا پڑتا ہے جو جوانی میں انتقال کرتا ہے، کبھی بچے کے جنازے میں بھی جانا پڑتا ہے۔ امام غزالی نے کہا معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھو، آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ نظر آئیں گے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ بوڑھے کم ہوتے ہیں، زیادہ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ کہا پھر نظر دوڑا کے دیکھو، تمہیں بچے زیادہ نظر آئیں گے، جوان کم نظر آئیں گے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی دہلیز تک بھی سارے نہیں پہنچتے، زیادہ بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 80 سال کے ہو کے جائیں گے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا،
یہ موقع عبرت کے ہوتے ہیں، اپنی اخروی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس پر آخرت مرتب ہوگی، اور ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس ترک دنیا کر دو۔ اسلام ترک دنیا کا سبق نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا ہی دنیا ہو جائے، تم دولت کو اپنا معبود اور اپنا خدا مان بیٹھو، تمہارا یہ تاثر ہو کہ عزت ملتی ہے تو دولت سے، سکون ملتا ہے تو دولت سے، معاشرے میں وقار و مقام ملتا ہے تو دولت سے، لہذا دولت اکٹھی کر لو دونوں ہاتھوں سے۔ یہ کوئی معیار نہیں، یہ خود ساختہ معیار ہے۔ عزت بھی میرا اللہ دیتا ہے، سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اصل انسان کا کردار ہے، انسان کی خوبصورتی اس کے اچھے اخلاق ہے، اور قبر میں باقی سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کے 3 دوست تھے، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میرا ساتھ دو، تو ایک دوست نے معذرت کر لی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو دوسرا دوست بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تمہاری قبر تک پہنچوں گا، دفن کرنے کے بعد میں آگے ساتھ نہیں دے سکتا۔ تیسرے دوست نے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تمہارے ساتھ قبر میں اتروں گا اور وہاں تمہاری مدد کروں گا۔ فرمایا پہلا دوست اس کا مال تھا، دوسرا دوست اس کے رشتہ دار اعزاء و اقارب تھے، اور تیسرا دوست اس کے اعمال تھے، جو قبر میں اتر کے اس کی مدد اور اس کی نصرت کرتے ہیں۔ تو حقیقی دوست تو وہی ہوا جو ہمارا قبر کا ساتھی ہے، آخرت کا ساتھی ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور جس نے آخرت کی زندگی کو خوبصورت بنا لیا، یہ زندگی کی خوبصورتی آخرت کی خوبصورتی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اس کی نفی نہیں ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نفی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو حدیث میں لفظ ہیں وہ یہ کہ چوزے کی طرح کمزور، اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے استعارتاً یہ لفظ استعمال کیے گئے کہ چوزے کی طرح کمزور تھا۔ تو فرمایا کہ جی اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ